الله عز وجل في كلامه اللذيذ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. رواہ الترمذی فی جامعہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے نبیوں اور سارے رسولوں میں سے سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ بنا کر مبعوث فرمایا. آپ نبیوں کے سردار پیغمبر بن کر آئے. فرشتوں کے امام اور نبیوں کے تاجدار پیغمبر بن کر آئے. نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت کی بھی سرداریاں اور امامت عطا فرمائی. پھر ان کو جو شریعت اور دین دیا وہ شریعت اور دین تمام ادیان میں سے سب سے اعلیٰ دین تھا. وہ کامل اور اکمل دین تھا. وہ منزل من اللہ شریعت تھی، آسمان کی بلندیوں سے نازل ہونے والی شریعت. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو خاندان عطا فرمایا وہ عرب کے خاندانوں میں سے سب سے اعلیٰ ترین خاندان تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جماعت عطا فرمائی، جو ساتھی اور اصحاب عطا فرمائے، وہ پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین جماعت تھی. وہ انبیاء اور رسولوں کے بعد پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین لوگ تھے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس جماعت سے راضی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کی بارش کر دی. اللہ نے ان کو دنیا آخرت کی سرداریاں عطا کر دی. اللہ نے ان کو جنت کی سرداریاں عطا کر دی، حتیٰ کہ ورضوا عنہ یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک یہ کم و بیش تعداد 1,44,000 بنتی ہے.
سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے کے سارے صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت، یہ تو اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار سنو، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی جماعت تو کامیاب ہونے والی جماعت ہے، اللہ کی جماعت تو غالب ہونے والی جماعت ہے۔ پھر ان صحابہ کرام میں سے اللہ رب العزت نے بعض صحابہ کو بعض کے اوپر فضیلت دی۔ وہ انصاری صحابہ ہیں تو کوئی مہاجرین صحابہ، کوئی فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تو کوئی فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے۔ کسی کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا تھا کہ یہ سبقت لے جانے والے ہیں، سب سے آگے بڑھنے والے ہیں، تو کسی کا شمار مہاجرین میں ہوتا تھا کہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے وفاداری کرتے ہوئے اپنے گھر بار کو، بیوی بچوں کو، مال دولت کو، جائیداد کو، علاقے کو چھوڑ دیا اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر ان تمام صحابہ کرام میں سے اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کو سب سے زیادہ مقام اور سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ خلفائے راشدین کا مقام اور مرتبہ اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، جس طرح تمہارے لیے میری سنت اور میرے طریقے پر چلنا لازمی ہے، اسی طرح تمہارے لیے خلفائے راشدین کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنا بھی لازمی ہے۔ وہ خلفائے راشدین جن میں سب سے پہلے خلیفۃ بلا فصل، امیر المومنین، خلیفۃ رسول اللہ، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر ان کے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر ان کے بعد سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور چوتھے نمبر پر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان چار خلفائے راشدین میں سے یا بعض نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ کی خلافت کو بھی خلافت شمار کیا ہے۔ ان میں سے اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، جو عزت اور عظمت دی ہے، جو رفعت اور بلندی دی ہے، وہ تمام صحابہ کرام میں سے کسی کو نہیں دی۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرما دیا کہ ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں، میرے وزیر جو آسمان پہ ہیں وہ 2 ہیں، جبرائیل اور میکائیل، اور میرے 2 وزیر جو زمین پر ہیں وہ ابو بکر و عمر، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت کو، اسلام کی سلطنت کو، اسلام کی خلافت کو اور اسلام کے جھنڈے کو لہرایا،
صحابہ کرام میں سے اولو العزم شخصیت جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار بھی تھے، آپ کے خاندان میں سے بھی تھے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر بھی تھے، جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے شدائی بن گئے، اکثر و بیشتر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ رہتے، آپ کے مشیر خاص بن گئے، اسلام قبول کرنے سے لے کر تا دم حیات اپنی زندگی کو اسلام کے لیے انہوں نے وقف کر دی، جن کو تاریخ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی۔ ایک روایت کے مطابق 26 ذو الحج کو ان کی شہادت کا دن، اور ایک قول کے مطابق 1 محرم الحرام کو ان کی شہادت کا دن۔ گویا کہ اسلام کی تاریخ شہادتوں کی داستان سے بھری پڑی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے خلافت راشدہ کے تیسرے تاجدار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا، 18 ذو الحج، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا، اپنے گھر بار کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا، اپنے مال کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا، دین کی اتنی خدمتیں کی، اپنے مال کو دین کے لیے ایسا وقف کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خرچ کیے ہوئے صدقات کو اپنی جھولی میں الٹ پلٹ رہے تھے اور اعلان فرما رہے تھے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی بھی نیکی نہ کرے تو عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جنہوں نے ایک ہی مجلس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے 100 اونٹ بما ساز و سامان اللہ کے راستے میں وقف کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کوئی اور ایسا شخص ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو قربان کرے، وقف کرے؟ حضرت عثمان بن عفان پھر دوبارہ اٹھے تھے، فرمایا اللہ کے رسول 100 اونٹ اور بما ساز و سامان اللہ کے راستے میں وقف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ تیسری دفعہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، اپیل کی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے اور فرمایا اللہ کے رسول 100 اونٹ بما ساز و سامان اللہ کے راستے میں وقف کرنے کا میں اعلان کرتا ہوں۔ آج دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دیکھے اور 300 اونٹ بما ساز و سامان ان کی قیمت لگائے کتنے کروڑ بنتی ہے، پھر ان کروڑوں کو آج کے مال میں سے وہ کمپیریزن کر کے تقابل کر کے دیکھے، اللہ کی قسم آپ کو پوری دنیا میں آج کوئی سردار ایسا نظر نہیں آئے گا جو ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ پر اتنا مال بیک وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا۔ خواہ وہ پورے کے پورے ملک کا صدر اور وزیر اعظم بن جائے، خواہ وہ پورے کے پورے بر اعظم کا سردار بھی بن جائے، لیکن جتنی قربانیاں صحابہ کرام نے دی ہیں، جتنی قربانیاں خلفائے راشدین نے دی ہیں، جتنی قربانیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، کہ ایک موقع پر اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنا پڑا میرے صحابہ میں نے سارے صحابہ کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، میں نے سارے صحابہ کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا ہے، میں نے سارے صحابہ کے احسانات اتار دیے ہیں، اگر میں کسی کی نیکی کسی کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے احسانات کا، جن کی نیکیوں کا بدلہ آسمان کا رب ہی دے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا جزئی نہیں ہے بلکہ ہمارا کلی ایمان ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، تمام مخلوقات میں سے سب سے بڑھ کر محبت، یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔
صحابہ کرام سے نفرت اور بغض اگر کسی دل میں نعوذ باللہ آ گئی، وہ نفرت اور بغض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہو، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہو، یا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہو، یا وہ شیر خدا حضرت حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہو، یا وہ کسی اور صحابی کے بارے میں ہو، امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہو، وہ حضرت حسن و حسین کے بارے میں ہو، رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ کی قسم جس دل کے اندر ان کے بارے میں نفرت اور بغض پیدا ہو گئی وہ دل ایمان سے خالی ہو جائے گا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی اجتہادی مسئلہ ہے، میں اجتہاد کرتا ہوں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں میرے دل کے اندر ایسا مسئلہ ہے۔ اللہ کی قسم صحابہ کے بارے میں اس دل میں نفرت اور بغض پیدا ہونے سے پہلے ایمان سے وہ دل خالی ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، صحابہ کرام کا ایمان وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایسے ایمان لے کر آئیں جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے تھے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر ہدایت پائیں گے۔ ہدایت کا معیار صحابہ کے ایمان کو بتا دیا۔ اللہ نے ہدایت کا معیار صحابہ کے ایمان کو بنایا ہے۔ آج صحابہ کے ایمان پر اگر نقص کیا جائے، صحابہ کے ایمان پر نعوذ باللہ تنقید کی جائے، صحابہ کرام کے بارے میں، خلفائے راشدین کے بارے میں، خلیفۃ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں، یا کسی اور صحابی کے بارے میں اپنی زبان درازی کی جائے، ان کی تنقید کی جائے، ان کے اعمال پر، ان کے اقوال پر تنقید کی جائے، یا ان کے ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات کا مظاہرہ کیا جائے، وہ شکوک و شبہات پیدا ہونے سے پہلے وہ شخص ایمان سے فارغ ہو جائے۔ یہ کوئی تاریخی شخصیات نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا صحابہ تاریخی شخصیات ہیں، خلفائے راشدین تاریخی شخصیات ہیں، تاریخ سچ بھی بولتی ہے اور جھوٹ بھی بولتی ہے، تاریخ حق بھی بتاتی ہے اور باطل بھی بتاتی ہے، وہ ان لوگوں کا ظام ہے، وہ ان لوگوں کی خام خیالی ہے، وہ ان لوگوں کا پراپوگنڈا ہے، وہ ان لوگوں کا جھوٹ اور باطل ہے۔ صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں میرے بھائیوں، جن کے بارے میں بندہ تبصرے کر سکے، جن کے بارے میں بندہ اپنا جناب نظریہ اپنے کانسیپٹ پیش کرے۔ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں جن کے بارے میں انسان اور آج کا مسلمان اور آج کا کوئی مولوی اپنی رائے پیش کرے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآنی شخصیات ہیں، قرآنی شخصیات، اور قرآنی شخصیات پر تبصرہ کرنا، قرآنی شخصیات پر تنقید کرنا، قرآنی شخصیات کے بارے میں اپنی رائے دینا، قرآنی شخصیات کے افعال اور اقوال کے بارے میں اپنی جناب رائے دینا اور زبان درازی کرنا، یہ رائے دینے اور زبان درازی کرنے والے کے ایمان کو ختم کر دے گا۔ کیونکہ صحابہ کرام سے محبت صرف مومن بندہ کرتا ہے، وہ اہل بیت صحابہ کرام ہوں، وہ آل رسول صحابہ کرام ہوں، وہ اولاد رسول صحابہ کرام ہوں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار صحابہ کرام ہوں، یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے صحابہ کرام ہوں۔ صحیح البخاری کو اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کون ہے؟ آپ کس سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ، تو میرے نزدیک پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب میری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں فَقُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ، میں نے سوال کیا اللہ کے رسول مردوں میں سے آپ کے نزدیک محبوب شخصیت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ابوہا، اس عائشہ، حضرت عائشہ کا باپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق سے میں پوری دنیا کے انسانوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پھر میں نے سوال کیا ثم من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول حضرت ابو بکر صدیق کے بعد آپ کس سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ثم عمر بن الخطاب، پھر میں حضرت عمر بن خطاب سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب تھے،
اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے تھے، جن کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کیا عقیدہ تھا۔ صحیح البخاری کو اٹھا کر دیکھیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما زلنا اعزتاً منذ اسلم عمر، جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کرنے کا اعلان فرمایا نا، ہم نے عزت کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کر دی، ہم سر اٹھا کر چلنے لگے، ہم کفار مکہ قریش مکہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو بھاری سمجھنے لگے، عزت والے سمجھنے لگے، ہم غالب سمجھنے لگے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لی۔ یہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی شان، جن کا مقام، جن کی عظمت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے ان کو مانگ کر لیا۔ جامع ترمذی کی حدیث کو اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب، اللہ جو ان دو بندوں میں سے تجھے محبوب ہے اس بندے کے ذریعے سے اسلام کو عزتیں عطا فرما، اسلام کو غلبے عطا فرما، اسلام کو فتح عطا فرما۔ اللہ ان دو بندوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ تو اس لحاظ سے حضرت عمر بن خطاب مراد مصطفیٰ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان اور اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہی بھی دی تھی۔ ایک موقع پر جب حضرت عمر سے پوچھا نا، صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ عمر تو مجھ سے کتنا محبت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے؟ اس نے کہا لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، اللہ کے رسول آپ سے اپنے نفس، اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم اس ہاتھ کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر ابھی نہیں، لا ابھی نہیں۔ پھر اس نے کہا حتی اکون احب الیک من نفسک، اس وقت تک اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عمر ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی جب تک اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی نعرہ لگا دیا واللہ لانت احب الی من نفسی، اللہ کی قسم اللہ کے محبوب پیغمبر آپ سے میں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ سے میری محبت اپنے مائی باپ سے زیادہ، اپنی آل اولاد سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، بہن بھائیوں سے زیادہ، پوری کائنات اور کائنات کی ہر چیز سے زیادہ، واللہ لانت احب الی من نفسی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول آپ سے محبت مجھے میری جان سے بھی زیادہ ہے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے نا میرے بھائیوں، یہی شریعت کا تقاضا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ اللہ کے نبی مومنوں پر اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہی اسلام کا تقاضا ہے کہ مسلمان کے نزدیک سب سے پہلی محبت اللہ کی محبت ہو۔ والذین آمنوا وشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت ہیں۔ اللہ کی محبت کے مقابلے میں دنیا کے کسی مال متاع، کاروبار، بزنس، جائیداد، جاب، نوکری، ملازمت، وزیر، مشیر، وزارتیں، مشارتیں، بادشاہتیں نہ آنے دیں۔ اللہ کی محبت کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت سب سے زیادہ ہو۔ اللہ کے رسول کی محبت کے مقابلے میں نہ مائی باپ سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے، نہ اپنے خاندان خانوادوں سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے، نہ آل اولاد سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ پوری کائنات کی محبت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے مقابلے میں کم ہو اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت زیادہ ہو۔
پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد سب سے زیادہ محبت صحابہ کرام سے ہو، مومنوں سے ہو، جن کو قرآن نے مومن کہا، جن کے راستے کو قرآن نے ہمارے لیے معیار بنایا، جن کے ایمان کو قرآن نے ہمارے لیے معیار بنایا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے کے بعد مومنوں کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اب ایمانداری سے سوچئے، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت دنیا میں مومن کون تھے؟ اس وقت دنیا کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لانے والی شخصیات کون تھیں؟ مومن بھی صحابہ تھے، شخصیات بھی صحابہ تھی، جانسار بھی صحابہ تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھی بھی صحابہ تھے۔ اللہ نے اس لیے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کے راستے سے ہٹ جائے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، گمراہی پہ جاتا ہے چلا جائے، کسی اور کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو چلتا چلا جائے، کسی اور کے راستے پر گمراہ ہونا چاہتا ہے اسی طرف ہم اس کو چلا دیں گے۔ لیکن اگر اس نے صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ دیا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، سنت حدیث اور صحابہ کے راستے کی مخالفت کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ نمازیں ہیں تو نمازیں قبول نہیں، حج ہے تو حج قبول نہیں، صدقات ہیں تو صدقات قبول نہیں، روزے ہیں تو روزے قبول نہیں، ذکر اذکار ہے تو ذکر اذکار قبول نہیں، رات کی تہجدیں ہیں تو رات کی تہجدیں قبول نہیں۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ، اگر وہ ایسا نمازی ہے، ایسا روزے دار ہے، ایسا حاجی ہے، ایسا صدقہ خیرات کرنے والا ہے کہ اس کا راستہ اللہ کے رسول کے راستے سے جدا ہو گیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سبیل المؤمنین، اور دوسری شرط کیا ہے وہ صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ گیا، اللہ اس کی ساری عبادات کو، سارے اعمال کو، ساری نیکیوں کو ضائع کر دے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں وہ شخصیت ہیں جن کے حق اور سچ پر ہونے کی ہی گواہی نہیں دی، بلکہ آپ ہمیشہ حق اور سچ پر مبنی گفتگو فرماتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے برحق ہوتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کوئی مشورہ دیتے تو اللہ تعالیٰ سیدنا عمر بن خطاب کی موافقت میں وہ فرمان، وہ قرآن، وہ مشورہ قرآن بنا کر نازل کر دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ مسند احمد اور جامع ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حضرت عمر کے دل پر بھی اور اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی زبان پر بھی حق کو نازل فرمایا۔ حضرت عمر کے دل پر بھی حق نازل ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر بھی حق نازل ہے۔ کیا معنی ہے؟ وہ جو فرماتے ہیں وہ مبنی برحق ہوتا ہے، وہ جو سوچتے ہیں دل سے تصور کرتے ہیں وہ بھی مبنی برحق ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ صحیح البخاری کے اندر تو یہاں تک اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا میرے صحابہ لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، تم میں سے پہلی امتوں میں اللہ کے ایسے نیک بندے تھے جن کو اللہ الہام کرتا تھا، حق بات ان کے دل میں ڈال دیتا تھا، حق بات ان کے اوپر نازل کرتا تھا۔ تم سے پہلی امتوں میں ایسے نیک لوگ تھے جن کے اوپر اللہ حق کو نازل کرتا۔ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عمر، اگر میری امت میں ایسا کوئی بندہ ہے جس کے دل میں اللہ حق کو ڈال دیتا ہے، جس کے اوپر اللہ حق کو نازل کرتا ہے، تو وہ بندہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کے حق پر ہونے کی دلیل بھی زبان نبوت سے دی جائے، جن کی گفتگو کے حق ہونے کی دلیل بھی زبان نبوت سے دی جائے، جن کے دل پر الہام حق ہونے کی دلیل بھی دی جائے، جن کے ذہن، دماغ، سوچ، راستے کے حق پر ہونے کی دلیل بھی اللہ کے رسول علیہ السلام حق پر دیں۔ آج لوگ ان کے بارے میں اور ان کے ایمان اور عمل کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار
اور جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ امت کے بارے میں جو رحم دل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں امت کا سب سے زیادہ رحم ہے۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے معاملات، اللہ کے احکامات، اللہ رب العزت کے بارے میں، دینی امور کے بارے میں جو سب سے زیادہ دین کے بارے میں سخت ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر میرے بھائیوں، یہ تو دنیا کی سرداریاں ہیں، یہ تو دنیا کی عظمتیں تھیں، یہ تو ایمان اور اسلام کی گواہیاں تھیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اپنے بیٹوں حضرت حسن کے بارے میں، حضرت حسین رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرمایا تھا نا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ میرے بیٹے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو ہونے قرار دیا، اعلان فرمایا تھا۔ اسی طرح جامع ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذان سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ اللہ نے میری امت میں سے جنتی بزرگوں کے سردار حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا ہے، جو بزرگی کی حالت میں اس امت میں پہلے فوت ہو چکے وہ بھی، جو اب فوت ہوئے ہیں وہ بھی، جو بعد میں فوت ہوں گے وہ بھی۔ ان سارے بزرگوں کی سرداریاں اللہ نے جنت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ کیا معنی ہوا؟ جو بچپن کی حالت میں یا جوانی کی حالت میں دنیا سے جائیں گے، فوت ہوں گے اور جنت میں جائیں گے، جنتی لوگ ہوں گے، ان کی سرداریاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کے بیٹوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ ان کی سرداری اللہ نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اور جو دنیا کے اندر بزرگی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے وہ جنتوں میں جائیں گے، اللہ نے ان بزرگوں کا سردار اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اتنی عظمتیں ہیں میرے بھائیوں، اتنی عظمتیں۔ یہ ساتھی جو ہیں وہ دیواریں چھوڑ دیں، سو رہے ہیں کچھ ساتھی، دیواروں سے ٹیک چھوڑ دیں، اپنے گھٹنوں کو چھوڑ دیں، توجہ فرمائیں، گھٹنوں کو چھوڑ کر بیٹھ کر گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھنا یہ جمعے کے آداب کے منافی ہے۔ مسجد میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر جمعے کے دوران بیٹھنا یہ بھی جمعے کے آداب کے منافی ہے۔ گھٹنوں کو چھوڑ کر، ٹیک کو چھوڑ کر، ٹیک لگا کر نہ بیٹھنا، پوری توجہ کے ساتھ جمعہ خطبہ سننا، گھر سے وضو کر کے غسل کر کے نکلنا، اچھے لباس پہن کر نکلنا، خوشبو لگا کر نکلنا، مسجد میں جمعہ شروع ہونے سے پہلے تشریف لے آنا، مسجد میں تشریف آوری جمعے سے پہلے ہو جائے۔ اللہ رب العزت ایسے بندے کو جو من بکرا و بتکرا، ابو داؤد جامع ترمذی کی حدیث ہے، جلدی نکلتا ہے، غسل کر کے آتا ہے، خوشبو لگا کر آتا ہے، پیدل چل کر آتا ہے، مسجد میں بر وقت پہنچ جاتا ہے، جمعہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے، پھر سوتا نہیں، ٹیک نہیں لگاتا، گھٹنے نہیں پکڑتا، اونگ نہیں کرتا، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرتا، حال چال نہیں پوچھتا، تم آگے آ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، میرے ساتھ بیٹھو، ادھر آ جاؤ۔ وہ اپنی زبان کو بند کر کے پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ خطیب کی بات کو، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات تعلیمات کو سنتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت بڑی خوشخبری سنائی میرے بھائیوں، اس خوشخبری کو سنیے، ایمانوں کو تازہ کیجئے، سستیوں کو دور کیجئے، غفلتوں اور کاہلیوں سے نکلیے۔ 8ویں دن جمعہ ہے، جمعے کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیجئے، جمعے کی عزت اور عظمت پر حرف نہ آنے دیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان شرطوں کے ساتھ وہ مسجد میں آ جائے، ہر قدم کے بدلے اللہ 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب، ہر قدم کے بدلے 1 سال کی تہجد پڑھنے کا ثواب عطا کر دے۔ گھر سے نکلا، مسجد میں آیا، غسل کیا، وضو کر کے، غسل کر کے، خوشبو لگا کے، پیدل چل کر جمعہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آتا ہے، پھر آ کر جناب جتنی اس کے مقدر میں نفل ہیں 2 4 6 پڑھ کر بیٹھ جاتا ہے، پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ سنتا ہے، کسی کے جناب کندھے پھلانگتا ہوا نہیں آتا، آیا سب سے آخر میں اور پہلی صف میں پہنچ گیا، کسی کو ادھر سے گھٹنا مارا، کسی کو ادھر سے پاؤں مارا، کسی کی عزت کو تار تار کیا، آگے آ گیا، گفتگو کرتا رہا،
ہاں جی کیا حال ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، ہاں جی کپا وقات تھی، ہاں جی ویگی چنگا ریٹ لگ گیا، ہاں جی مکئی دا کی حال ہے، بارش پئی کہ نہیں پئی، یہ ساری باتیں میرے بھائیوں نہیں کرتا۔ وہ عورت ہے پھر بھی، وہ مرد ہے پھر بھی، مسجد میں ان شرائط کے ساتھ آ جائے، گھر سے مسجد میں آیا، اگر 500 قدم اٹھائے نا، 500 قدم، اللہ اس جمعے کی ثواب اور فضیلت علیحدہ ہے، جو اس نے خطبہ سننا ہے وہ علیحدہ ہے، جو نماز پڑھنی ہے وہ علیحدہ ہے، جو باجماعت نماز پڑھنی ہے وہ علیحدہ ہے، جو نفل نوافل پڑھنے ہیں وہ علیحدہ ہے، یہ صرف جمعے کے لیے آنے کا ثواب ہے۔ 500 قدم اٹھائے نا، 500 قدم، اللہ 500 سال کے روزے رکھنے کا ثواب دے گا، 500 سال کی تہجد اور نماز تراویح پڑھنے کا اجر اور ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتے ہیں۔ یہ دین ہے، دین میرے بھائیوں، جس کی ہمیں قدر نہیں ہے نا، ہم سمجھتے ہیں عام دن ہے، جس طرح ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات اسی طرح جمعہ ہے، جس طرح ان دنوں کے اندر ہماری پانی کی باری آتی ہے، یہاں بھی آ گئی، ان دنوں میں کاروبار ہے، ان دنوں میں بھی آ گیا، ان دنوں میں دکان بند نہ کی، ان دنوں میں بھی دکان نہ بند کی، ان دنوں میں شادی بیاہ خوشی غمی کے معاملات ہیں، ان دنوں میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ جمعے کا دن عید الفطر کے دن سے بھی بڑا ہے، یہ جمعے کا دن عید الاضحیٰ کے دن سے بھی بڑا ہے۔ جب عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن میں ہم کوئی دنیاوی کام نہیں نہ کرتے، بڑی فضیلت ہے جی، آج چھٹی کرنی ہے، آج نہیں دکان کھولنی، آج پانی کی باری بھی نہیں ہے، آج ہم نے بھینسوں کے لیے جانوروں کے لیے چارہ ایک دن پہلے لے کر آیا، کیوں؟ عید کی تیاری کرنی ہے۔ میرے بھائیوں کو عید کے دنوں سے زیادہ افضل، زیادہ عظیم، زیادہ اہم دن وہ جمعے کا دن ہے جو ہماری نظروں میں ایک عام اور حقیر دن بنا ہوا ہے، جن میں ہم انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ابھی 12:30 ہوئے ہیں، پھر 12:45 ہوگا، پھر اذان ہوگی، پھر جناب خطبہ شروع ہوگا، ابھی مولوی نے بڑی تقریر کرنی ہے، ابھی مولوی نے ہمیں بڑے کام کھانے ہیں، ہم سے پونا گھنٹہ بیٹھا نہیں جاتا، ہم سے جناب نیند برداشت نہیں ہوتی، ہمارا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہاں ہمیں گرمی بڑی لگتی ہے۔ 8ویں دن 45 منٹ کے لیے ہمارے لیے اللہ کی قسم بیٹھنا مشکل ہے، اور دنیا داری کے اندر، دنیا کے ڈھول ڈھمکوں کے اندر، دنیا کی خباستوں کے اندر، دنیا کی نجاستوں کے اندر، دنیا کی کھیل کود کے اندر آج ہم اس قدر غرق ہو چکے ہیں کہ دین کی اہمیت بھی نہیں، دین داروں کی اہمیت بھی نہیں، قرآن اور قرآن والوں کی اہمیت اور علماء کی اہمیت ہمارے ذہنوں سے نکل چکی ہے۔ 5, 10, 15 منٹ کے لیے مسجد میں آنا میرے لیے آپ کے لیے مشکل ہے، با جماعت نماز ادا کرنا مشکل ہے، عشاء کے لیے آنا مشکل، فجر کے لیے اٹھنا مشکل، لیکن یہاں سے 12 کلومیٹر سفر کر کے روزانہ اپنی موٹر سائیکل پہ جانا، وہاں کھیل تماشا دیکھنا، شہر کی زینت بننا، وہاں جناب فٹ بال گراؤنڈ میں پوری رات بیٹھے رہنا، وہاں میچ دیکھنا، یہ ہمارے لیے آسان۔ فجر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، 3 بجے 4 بجے پہنچے، بڑے فخر سے کہتے ہیں میں تو رات 3 بجے آیا ہوں، 4 میچ دیکھے ہیں میں نے۔ اللہ کی قسم یہ تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ بربادی کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہماری اپنی نسلوں کو ہم تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک جمعے کی نمازوں کی، دین کی، قرآن کی، سنت کی، شریعت کی اہمیت کم، دنیا کے کھیل تماشوں کی اہمیت زیادہ، دنیا کے پراپاگنڈوں کی اہمیت زیادہ، دنیا کے یہ بغاوتوں کی اور جناب دنیا کے اندر یہ ڈھول ڈھمکوں کی اہمیت زیادہ ہے۔ یہ ساری رات جو رات گزر چکی، وہ بھی مسجد کے قریب کسی نے ایسا ایمان اپنا تازہ کیا، ساری رات ہی ڈھول بجتا رہا، ساری رات ہی بینڈ باجا بجتا رہا، اس نے بتایا جتنا مسلمان میں ہوں اتنے تو تم بھی نہیں ہو، اللہ کے گھر کے پاس کھڑا ہو کر میں ڈھول بجا رہا ہوں، ساری رات اس حالت میں گزروں گا۔ اللہ کی قسم اس سے زیادہ تو غیر مسلم لوگ، غیر مسلمان اللہ کے گھروں کا، مسجدوں کا، اس سے زیادہ شاید وہ تقدس کا خیال رکھتے ہوں جتنا تقدس کا خیال آج کا مسلمان بھی نہیں رکھتے۔ ایک مسجد نہیں، 2 مسجدیں اس محلے کے اندر، ایک پچھلی گلی میں، ایک یہاں، پوری رات اس نے بتایا۔ مسجد کا سپیکر نعوذ باللہ، ماشاءاللہ، استغفر اللہ، 1 منٹ کے لیے کھل جائے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں، ہماری نیندیں خراب ہو گئی ہیں۔ مسجد کا سپیکر رات کو کیوں کھلا؟ نہ کوئی فون ہے، نہ کوئی بتانے والا ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کوئی جناب ذمہ داری اٹھانے والا ہے، نہ کوئی ان کو جا کے روکتا ہے۔ اور قربان جائیں ایسے علماء پہ بھی
جو ایسے نکاح پڑھاتے ہیں جو کنجر خانے پر مبنی ہیں، جو ڈھول دھمکے پر مبنی ہیں، جو بینڈ باجے پر مبنی ہیں، جن کی ساری رات مہندیاں جناب سکھوں اور ہندوؤں کے تہوار سجتے ہیں اور صبح مولانا صاحب جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ نکاح پڑھائیں، ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی ماہ مسجد کو بلائیں اور جا کر کہیں نکاح پڑھا دو۔ جس طرح انہوں نے سارے امور میں دینی معاملات کو پس پشت ڈالا ہے، سکھوں، ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں کے نقش قدم پر چلے ہیں، اسی طرح وہ نکاح کے موقع پر بھی جا کر پھیرے دلوا لیا کریں یا عیسائیوں کے گرجے میں جا کر حجاب قبول کروا لیا کریں، وہ نکاح کرنے کی زحمت نہ کیا کریں اور نہ ہی ہمارے جیسے کسی فقیر پر تڑی لگایا کریں کہ آئیں مولانا صاحب ہماری اب توہین ہوتی ہے، ہماری اب بے عزتی ہوتی ہے کہ آپ کا مولوی نکاح پڑھانے کے لیے نہیں آتا۔ اگر تمہاری توہین اور بے عزتی ہوتی ہے کہ مولوی نکاح پڑھانے کے لیے نہیں آتا تو جب تم یہ کنجر خانے کرتے تو اللہ کی قسم اللہ کی شریعت کی یہ توہین اور اللہ کی شریعت کی یہ بے عزتی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں ہم اپنے ایمان کو کہاں لے کر پھر رہے ہیں، پتہ نہیں ہم اپنے ایمان کو لے کر کہاں جانا چاہتے ہیں۔ عورتوں میں بے پردگی ہے، معاملات کے اندر سود ہے، رشوت اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور یہاں پر صدقے اور قربان جائیں۔ یہ تو عوام ہے نا، یہ تو عوام ہے، صدقے قربان جائیں ہمارے حکمرانوں کے بھی۔ انہوں نے کہا مسجدوں کے اوپر پراپرٹی ٹیکس لگاؤ، ہر مہینے ہر سال مسجدیں پراپرٹی ٹیکس دیں، مسجد کے بلوں کے اندر ٹی وی فیس کو داخل کیا جاتا ہے، ٹی وی کی فیس لی جاتی ہے، اور سینما گھروں کا افتتاح کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ ٹیکس لے کر سینما گھر بنائیں گے، 10 سال تک سینمے ٹیکسوں سے محفوظ کیے جائیں گے، اور وہ فاحشہ عورت پوری دنیا کے سامنے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اب فلمیں بننا شروع ہو گئی ہیں، پہلے فلمیں بننا بند ہو گئی تھی، اب اللہ کے فضل و کرم سے نعوذ باللہ معاذ اللہ کہتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اب فلمیں بننا شروع ہو گئی۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ اور جس تختی کو افتتاح کیا نا سینمے کا افتتاح، اس تختی پر لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس تختی پر لکھا ہوا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور یہ کس چیز کا افتتاح ہو رہا ہے؟ یہ سینمے کا افتتاح ہے۔ او میرے بھائیوں، یہ گمراہیاں، یہ جہالتیں، یہ شرک اور کفر جس ڈگر پر ہم چل پڑے، جس ڈگر پر ہماری اولادیں چل پڑی، یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ دین مفت میں مل گیا نا، صحابہ کرام نے قربانیاں دی، اولادوں کو کٹوایا، مال جان اپنے خاندان علاقے قربان کر دیے، ان کو دین کی اہمیت کا پتہ تھا۔ ہمیں گھروں میں بیٹھے دین مل گیا، نہ ہمیں دین کی قدر، نہ علماء کی قدر، نہ دیندار لوگوں کی قدر ہے۔ وہ 13 لاکھ تنخواہ لینے والے لاہور کی سڑکوں پر دھرنا دیے ہوئے ہیں، کسی مولوی نے آج تک دھرنا نہیں دیا، کسی امام مسجد نے تقاضا نہیں کیا، کسی امام مسجد نے ہڑتال نہیں کی، لیکن ہمارے نزدیک اس جج کی قدر زیادہ ہے جو مہینے کی 13 لاکھ تنخواہ بھی لیتا ہے، کوٹھی بنگلہ گاڑی فیکٹری وہ ساری چیزیں، نوکر چاکر ملازمت، وہ پٹرول وہ پروٹوکول علیحدہ ہے، لیکن ان کی قدریں زیادہ۔ اور جو دین بتانے والے، اپنی خواہشات پر قابو پانے والے، اپنی ضروریات کو پورا نہ کرنے کے باوجود بھی 15-20 ہزار میں تنخواہ لیتے ہیں، دین بتاتے ہیں، ہمارے تبصرے ان پر، ہماری جگتیں ان پر، ہمارے لطیفے ان پر، ہم بات کرتے ہیں تو مولویوں کو، غیبتیں کرتے ہیں تو مولویوں کی، چغلیاں کرتے ہیں تو مولویوں کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج ہماری اولادیں بے دین ہیں، ہماری اولاد دیندار بننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ہمیں پتہ ہے مولوی صاحب کی کتنی عزت ہے، ہمیں پتہ ہے مولوی کی کتنی قدر ہے، ہمیں پتہ ہے امام مسجد کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے، پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ سینمے بنیں گے، نعوذ باللہ اللہ کا نام لیا جائے گا، پھر فلمیں بنیں گی تو کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فلمیں بننا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ مریم اورنگزیب، وہ جناب وفاقی وزیر جو اسلام کی توہین کرتی ہے، آج ہمیں پتہ ہے قرآن کی توہین ان لوگوں نے کی، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہم قرآن کو پس پشت ڈال کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر کتنی توہین کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیو سوچئے، غور و فکر کیجئے، انشاءاللہ باقی اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، یہ تو سب کا عقیدہ ایمان ہے، لیکن حرمت رسول کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا یہ بھی ضروری ہے کہ زندگیاں بھی سنت حدیث کے مطابق گزارے۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلام اور مسلمان اور اسلام اور مسلمان بننے کی اور اسلام کی اوپر جان نچھاور کرنے اور زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔